چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل، سینٹ سے نون لیگ کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نامزد، جے یو آئی نے سینیٹر کامران مرتضیٰ، تحریک انصاف نے سینیٹر علی ظفر کا نام دیا، نون لیگ نے قومی اسمبلی سے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ، پرویز ملک کا نام دیے، پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر کے نام بھجوائے، سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی سے بیرسٹر گوہر صاحبزادہ حامد رضا کو نامزد کیا۔ چیف جسٹس تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل 2 بجے طلب کیے جانے کا امکان۔ پہلے مسودے میں 26 شقیں تھیں، پاکستان شمالی کوریا پلس بن جاتا۔ حکومت نے خورشید شاہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی سے فراڈ کیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں مولانا اور ہماری سمت ایک ہے کہ فارم 47 کی حکومت ناقابل قبول ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور ہم آگے جا کر اکٹھے تحریک بھی چلا سکتے ہیں۔ وکلاء برادری نے آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ حامد خان نے کہا ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ووٹ نکال دیں تو نمبرز پورے نہیں ہوتے، ہم آئین اور عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں کریں گے، سینئر ترین جج کو ہی چیف جسٹس مانیں گے، جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کسی کو چیف جسٹس لگایا تو اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور حماس کے اسرائیلی فورسز پر تابڑ توڑ حملے، جبالیہ میں تازہ جھڑپوں میں اسلحے سے لدی 4 اسرائیلی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ حماس نے دو بدو لڑائی میں کمانڈر سمیت متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم صدر مملکت کے دستخط کے بعد دستور کا حصہ بن گئی۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت سے منظور کرائی۔ قومی اسمبلی میں ترمیم کے حق میں 225 اراکین نے ووٹ دیا۔ 5 آزاد اراکین نے بھی حکومت کی حمایت کی۔ ظہور قریشی، چودھری الیاس، مبارک زیب، اورنگزیب کھچی اور چودھری عثمان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ شکوار منظوری کے دوران تحریک انصاف سمیت اپوزیشن اراکین کا ایوان سے واک آؤٹ۔ سینٹ میں رائے شماری کے دوران پہلی شق میں 4 ووٹ مخالفت میں آئے۔ بقیہ تمام شقیں 65 ووٹوں کے ساتھ منظور کی گئیں۔ آئینی ترمیم منظوری کے وقت بی این پی کے 2 سینیٹرز بھی اجلاس میں آئے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم صرف ترمیم نہیں بلکہ قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی اعلیٰ مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ بلاول بھٹو نے کہا اس پارلیمان اور آئین کے لیے کالا سانپ افتخار چودھری والی عدالت ہے۔ کالے سانپ نے ایک نہیں بلکہ کئی وزرائے اعظم کو فارغ کرایا۔ حکومتی بل میں نون لیگ کے سب سے کم، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے زیادہ نکات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم نے حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ پہلے مسودے میں ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم جمہوریت کا قتل کر رہے تھے۔ نواز شریف اور آصف زرداری پر ظلم ہوا تو ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا۔ آج بانی پی ٹی آئی پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کرتا ہوں۔ آئینی تاریخ اور عدلیہ کے لیے سیاہ دن ہے۔ میاں صاحب نے جو شعر پڑھا اس سے عدلیہ کی توہین کی، ہم مذمت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ہم نے آئینی ترمیم کے مسودے میں حکومت کے ایک لفظ پر بھی اتفاق نہیں کیا۔ یہ ایوان آرٹیکل 239 اور 256 کے مطابق مخصوص نشستیں نہ ہونے تک آئینی ترامیم نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی آئینی ترمیم کے عمل پر شدید تنقید، کہا جو آئینی ترمیم زبردستی لائی جا رہی ہے یہ جمہوریت دفن کرنے کی کوشش ہے، ترمیم وفاق کو کمزور کرنے کی علامت ہوگی۔ قومی اسمبلی میں لیگی قائد نواز شریف نے شعر سنایا جس پر مولانا کھڑے ہوئے۔ موقع کی مناسبت سے شعر سنانے پر نواز شریف کی تعریف کی لیکن ساتھ ہی شعر کی تصحیح بھی کر ڈالی۔ رات کو ایک غیر آئینی اقدام ہوا۔ ڈکیتی ہمیشہ رات میں ہوتی ہے۔ ایسی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا جس کے پاس مینڈیٹ نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم اشرافیہ کے لیے کی گئی، ہم نہیں مانتے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اسمبلی سے خطاب، کہا جن لوگوں نے ووٹ دیا اور جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن بانی پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوری تھی تو ووٹ کیوں دیا، استعفیٰ کیوں نہیں دیا، پارٹی سے غداری کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔
بانی کے نام پر ووٹ لے کر دھوکہ دینے والوں سے حساب لیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ آرٹیکل 175 میں ترمیم کے تحت سینئر ترین کے بجائے 3 سینئر ججوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا۔ چیف جسٹس تقرر کمیٹی میں 8 MNAs اور 4 سینیٹر شامل ہوں گے۔ کمیٹی چیف جسٹس کی مدت پوری ہونے سے 14 روز پہلے نئے چیف جسٹس کا نام دے گی۔ مدت پوری ہونے سے 3 روز پہلے نئے چیف جسٹس کی تقرری کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ ججز تعیناتی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن سے 2 سینیٹرز اور 2 MNAs ہوں گے۔ پارلیمنٹری کمیٹی جج کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ وزیر اعظم صدر کو سمری بھیجیں گے۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے سکے گا۔ ثقافتی کمیشن پر ہائی کورٹ کے فیصلے پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے آئینی ترمیم کا تذکرہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ اب یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے کہ سوال ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے 3 ہفتے کے لیے کیس ملتوی کر رہے ہیں، صورتحال واضح ہو جائے گی، ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی سیاحباب میں اضافہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پہلے میرٹ کی بنیاد پر چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب پارلیمان کرے گی۔ افسوس کل ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین کی روح کو متاثر کیا۔ پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو جیتے ہی نہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا 26ویں آئینی ترامیم سے حکومت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، ان کی غلط فہمی ہے کہ عدلیہ کو قابو کر لیں گے۔ آج سے ایک اور تحریک کی ابتدا ہوگی، شہری وکلاء اور ججز حکومت کے قائم کردہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ نون لیگ اور پی پی کا کوئی سیاسی کردار نہیں، یہ سب مارشل لاء کی کٹ پتلیاں ہیں۔ اب کوئی 65 سال تک باپ کا باپ بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سینیٹر فیصل وعدہ کہتے ہیں میں نے 21 تاریخ کا جو وعدہ کیا تھا اس میں اللہ نے عزت رکھی۔ پی ٹی آئی کو بیچنے والوں کی نشاندہی کرتا آیا ہوں، سب کچھ پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے ترمیم کی نہیں کلاز کی حمایت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ این 262 سے منتخب عادل بازئی نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا۔ آرٹیکل 63 کے مطابق عادل بازئی کی نشست خالی قرار دی جائے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا مراسلہ، الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو 23 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ تحریک انصاف کی لارجر بینچ بنانے کی استدعا بھی مسترد۔ وکیل حامد خان نے کہا سنی اتحاد کونسل کیس میں 13 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے، موجودہ 3 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ریمارکس دیے وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں، یہ اور معاملہ ہے اور وہ الگ معاملہ ہے، آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ حامد خان نے کہا وہ کہہ دیتا ہوں جو کہنا نہیں چاہتا تھا، میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو متعصب ہو۔ چیف جسٹس نے کہا میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ بینچ اب کیس سن ہی نہیں سکتا، نہ ہم دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا ہمیں کسی ترمیم کا علم نہیں، ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوانا شروع کیا تو حامد خان نے کہا یہ لکھیں کہ میں نے کیوں دلائل نہیں دیے، لکھیں میں نے متعصب جج کے سامنے دلائل سے انکار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا ہمیں نہ بتائیں حکم نامے میں کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں۔ ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کی تحقیقات FIA کے حوالے، ہیومن رائٹس کمیشن نگرانی کرے گا۔ سندھ ہائی کورٹ ڈی آئی جی اور SSP کو گرفتار نہ کرنے پر برہم۔ شاہ نواز کیس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ بھارت اور جے شاہ کا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر قبضہ بڑھانے کی کوشش،
ICC چیئرمین کے عہدے کی میعاد 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی سفارش تجویز دبئی میں بورڈ میٹنگ میں پیش کی گئی. تجویز ممبر ممالک کو منظوری کے لیے بھیجی جائے گی. ICC پریس ریلیز میں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں. جے شاہ 1 دسمبر سے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے. حکومت پنجاب نے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں تا حکم ثانی توسیع کر دی. ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا. فیصلے کا اطلاق تمام قیدیوں پر ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظار پنجوتا بازیابی کیس میں IB رپورٹ آج ہی پیش کرنے کی ہدایت. IG اسلام آباد کل ذاتی حیثیت میں طلب. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے بس بہت ہو گیا, کل IG کو کہیں پیش ہوں. IB افسر سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ IB افسر بولے درخواست آئی تھی ابھی دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں, سارا کام عدالت نہیں کرنا ہے کیا؟ 10 دن ہو گئے, کیا بندے کو زمین کھا گئی ہے؟ خیبر پختونخوا میں سینیٹ انتخابات کرانے کے لیے درخواست کل سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. ہائی کورٹ میں درخواست اعظم سواتی کی جانب سے دائر کی گئی. عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس وصولی سے روکا تو حکومت نے آئین میں ترمیم کر ڈالی. حکومت نے 4 شیڈیول میں ترمیم کر کے کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس وصولی کی اجازت دی. عدلیہ نے کنٹونمنٹ علاقوں سے صوبائی حکومتوں کو ٹیکس وصولی کی اجازت دی تھی. بھارت عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل ہے. بھارت کی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے رہائشی بھی محفوظ نہیں. برطانوی جریدے دی گارڈین کا آرٹیکل لکھا کینیڈین وزیر اعظم نے بھارتی سفارتکاروں پر ہردیپ سنگھ نیجر کے قتل کا الزام لگایا. واضح ثبوت کے باوجود بھارت نے الزامات مسترد کر دیے. مودی سرکار نے جواباً کینیڈا پر سکھ انتہا پسندوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا. امریکی عدالت نے بھارتی انٹیلیجنس افسر کو گرپتونت سنگھ کے قتل کی ناکام سازش میں ملوث قرار دیا. بھارتی اقدامات اسرائیلی موساد کی بیرونی کارروائیوں سے مماثلت رکھتے ہیں. اسرائیلی فوج کی بیروت ایئرپورٹ کے قریب بمباری، مزید 12 شہری شہید، متعدد زخمی. لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 2407 ہو گئی. حزب اللہ نے اسرائیل کا ڈرون مار گرایا. غزہ میں صہیونی افواج کے وحشیانہ حملوں میں شہداء کی تعداد 87 ہو گئی. شمالی غزہ میں بیت الاحیاء کے رہائشی ٹاور پر صہیونی فوج نے شدید بمباری کی. صہیونی فوج پر القسام بریگیڈ کے تابڑ توڑ حملے. مزاحمت کاروں نے اسرائیل ٹینک کو بارودی سرنگ کے دھماکے سے اڑا دیا. کرنل رینک کے ڈویژنل کمانڈر سمیت متعدد صہیونی فوجی ہلاک ہوئے. کرنل دقسا غزہ میں ہلاک ہونے والے سینئر ترین اسرائیلی فوجی اہلکاروں میں سے ایک ہیں. یحییٰ سنوار کی شہادت سے پہلے کی آخری ویڈیو نے انہیں مزاحمت کی علامت بنا دیا. فلسطینی بچے کھیل کود میں یحییٰ سنوار کا انداز اختیار کرنے لگے. اسرائیلی فوج نے حماس رہنما یحییٰ سنوار کی ایک اور ویڈیو جاری کر دی. یحییٰ سنوار آخری لمحات تک لڑتے رہے. ترک رہنما اور گولن تحریک کے بانی فتح اللہ گولن 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ 1999 سے امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے. 2016 میں ان پر ترک صدر کے خلاف بغاوت کا الزام لگا اور 2017 میں ان سے ترک شہریت چھین لی گئی. اردوان حکومت نے امریکہ سے فتح اللہ گولن کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا تھا. سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے 721ویں عرس کی تقریبات دہلی میں جاری. دنیا بھر سے زائرین کی شرکت. عرس کی تقریبات 4 روز تک جاری رہیں گی. ملتان کا وننگ فارمولا پنڈی میں آزمانے کی تیاری. ہیڈ کیوریٹر ٹونی ہیمپنگ کی زیر نگرانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ کی تیاری. ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی، کپتان شان مسعود اور دیگر کھلاڑیوں نے پچ کا معائنہ کیا. قومی ٹیم کی راولپنڈی میں ٹریننگ. انگلش ٹیم کل سے پریکٹس شروع کرے گی. فیصلہ کن ٹیسٹ جمعرات سے شروع ہوگا. ایمرجنگ T20 ایشیا کپ میں قومی ٹیم کی پہلی کامیابی. عمان کو 74 رنز سے شکست دے دی. میزبان ٹیم 186 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر 111 رنز تک محدود رہی. وسیم علی 28 اور کپتان جتیندر سنگھ 24 رنز بنا کر نمایاں رہے. 5 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوئے. زمان خان نے 2 وکٹیں اڑائیں. گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 186 رن سکور کیے. 41 رنز بنانے پر روہیل نذیر پلیئر آف دی میچ قرار. پاکستان کا تیسرا میچ بدھ کو UAE سے ہوگا.
کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. پاکستانی کامیڈی تھیٹر پلے خوابوں کی نوٹنکی آج پیش کیا جائے گا. گزشتہ روز تھیٹر پلے گڑیا کا گھر پیش کیا گیا. سماجی موضوع کے سبب شائقین نے کھیل کو سراہا.